ताला ने हर शेप एंड फॉर्म का बंदा बनाया है, बंदीज बनाई हैं। पहले तो पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर पेट बढ़ जाए या रेट बढ़ जाए तो दोनों चीज़ें कम। आप आज जो हैं उसके मुताबिक आपको कपड़े पहनने चाहिए। जो ज़रा थोड़े से हैवी लोग होते हैं, मैं ये कहूँगा कि आपने टाइट किस्म के कपड़े नहीं पहने। जो छोटे कद वाले हैं, आई रियली सिंपथाइज विद देम। हमारी सोसाइटी में बल्कि पूरी दुनिया में छोटे कद वाले आदमी को सीरियस नहीं लिया जाता। बल्कि हमेशा वाइट शर्ट पहनता हूँ। वाइट शर्ट इसलिए कि वाइट शर्ट जो है ना सेफेस्ट शर्ट है। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मोस्ट पसंदीदा कलर वाइट था। हाउ कुड वी गो रॉन्ग विद दैट। ये मेरा बेटा है, इसकी शादी वलीमा है, तो हमेशा भी इसको ऐसे कपड़े पहनाएं कि और कोई बंदा नजर ना आए, सिर्फ यही नजर आए। स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई अमेरिका से पाकिस्तान में आता है कि यहाँ के पैसा बनाऊंगा, तो आई थिंक दैट इज इनसैन, तो कोई पागल किस्म का बंदा होगा। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेट पाकिस्तान टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया इसहाक। नाज़रीन, जो आज की हमारी गेस्ट पर्सनालिटी हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली अपने झंडे गाड़े। बड़े ही खूबसूरत लोगों को बना देते हैं, कपड़ों के डिज़ाइन करते हैं और न जाने क्या से क्या बना देते हैं। क्यों सर, हमारे साथ मौजूद हैं हामिद सईद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। और कासम अली शाह से लेके और न जाने किन किन पर्सनालिटीज़ के इन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए। मेरे भी हो रहे हैं अभी टाइम, इंशाल्लाह पाइपलाइन में, अभी पाइपलाइन में, बिल्कुल पाइपलाइन में। सर अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा टाइम भी तो देना। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी नेग्लिजेंसी है कि मैं टाइम नहीं दे पा रही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? I'm very good. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. Oh, thank you so much for your coming. Thank you so much for your time. अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आजकल हर इंसान को ना खूबसूरत बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्रेज़ पाया जाता है। एक मोटे इंसान को स्मार्ट किस तरह दिखा सकते हैं? देखें, अल्लाह ताला ने हर शेप एंड फॉर्म का बंदा बनाया है, बंदीज बनाई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो यह है कि जो भी आपकी फ़िज़िकल जो भी आपकी शेप एंड फॉर्म है, तो उस पर पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सेहतमंद हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है हम तुमने हमें ऐसा बनाया। राइट। आई मीन उसके बाद जहाँ तक देखें कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे कोई बहुत थिन है, कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई हैवी है। तो आपने हैवी बंदे के बारे में पूछा है, तो पहले तो पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर पेट बढ़ जाए या रेट बढ़ जाए तो दोनों चीज़ें कम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी लोग आते हैं जो ज़रा हैवी होते हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखें, आप आज जो हैं उसके मुताबिक आपको कपड़े पहनने चाहिए। आपको ये नहीं करना चाहिए कि ठीक है जी मैं वेट करता हूँ, मैं एक साल जो है वेट लूज़ करूँगा, उसके बाद मैं जो अच्छे कपड़े पहनने शुरू करूँगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देखें, बात सुने, दुनिया आज आप काम कर रहे हैं ना, कहीं जा रहे हैं, आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, तो लोग आज भी आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। और आप इनविजिबल नहीं हैं, लोग ब्लाइंड नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो ज़रा थोड़ा से हैवी लोग होते हैं, मैं ये कहूँगा कि आपने टाइट किस्म के कपड़े नहीं पहनने। आपने जिसे कहते हैं स्लिम फिट आजकल चल रही है, खुले डुल्ले। हाँ, नहीं, खुले डुल्ले भी नहीं जाने, वो देखें वो फिर टेंट बन जाता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर बंदा थोड़ा सा हैवी है, बंदे की बात कर लेते हैं, बिकॉज वीमेन आर मोर सेंसिटिव, तो उनकी बात नहीं हम करेंगे, शायद थोड़ी सी कर भी लें। लेकिन यह है कि अगर बंदा थोड़ा सा हैवी है, तो एक्चुअली क्या होता है, उसकी टमी जो है वो बाहर निकली होती है, उसके जो शोल्डर में बड़े होते हैं, उसकी जो वेस्ट है वो भी बड़ी होती है, हिप्स बड़े होते हैं। तो अब अगर वो आज का स्लिम फिट चल रहा है ना, तो आता है मेरे पास, तो कहता है कि सर स्लिम फिट जो है ना वो मुझे स्लिम फिट में बना के दें। तो आप इमेजिन करें कि मतलब अगर सपोज ऐसा बंदा है, उसके ऊपर स्लिम फिट जो है वो पहना दी जाती है, तो स्लिम फिट में उसकी जो आउटलुक है वो कैसी होगी। उनकी तो काउंसलिंग करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। टमी और ज़्यादा बाहर निकल आएगी। लेट्स से अगर बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, शोल्डर और बड़े हो जाएंगे, हिप्स और बड़ी हो जाएंगी, और इसके अलावा जो है उसके बाइसेप्स वगैरह और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो उसमें जो ट्रिक है ना वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट और स्लिम फिट में कपड़े नहीं पहनने। आपने एक्चुअली वो ये समझता है कि शायद स्लिम फिट पहनने से वो पतला हो जाएगा या पतला लगेगा। एक्चुअली इट्स कॉन्ट्ररी टू दैट। तो उसमें यह है कि आपने थोड़ी सी फॉरगिविंग फिट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, उसमें आपकी जो की जो डायमेंशन हैं, मेजरमेंट्स हैं, उससे थोड़े से खुले कपड़े रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा खुले भी ना कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले हैं तो फिर वो टेंट बन जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे आपने एक बहुत बड़ा झोला सा पहना हुआ है। तो अक्सर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो टेलर्स नज़र आते हैं, जब उन्हें बताया जाता है कि देखिए जी मेरी ज़रा टमी है तो इसका ख्याल रखना, तो वो पता क्या करता है, वो यहाँ भी बड़े कर देता है, यहाँ भी बड़े कर देता है, और वो बिल्कुल आपको एक पूरा एक टेंट बना के वो आपको उसमें पेश कर देता है। तो दैट्स द राइट लुक। तो अगर आप थोड़े से हैवी हैं तो आपको अपनी फिट का
خاص طور پہ خیال رکھیں. اچھا اگر چھوٹے قد کی بات کی جائے, چھوٹے قد والے انسان کو بڑا کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اچھا اب چھوٹا قد جو ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے جو چھوٹے قد والے ہیں, آئی ریئلی سمپتھائز ود دیم. ہماری سوسائٹی میں بلکہ پوری دنیا میں چھوٹے قد والے آدمی کو سیریس نہیں لیا جاتا, بلکہ میں تو کچھ سروے میں نے ایسے پڑھے ہیں جس میں کہ اس کو تنخواہ بھی کم دی جاتی ہے ایک ٹال بندے کے مقابلے میں. بالکل. اور سب سے بڑا ظلم جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ماں سے لے کے یعنی سوسائٹی تک اس کو چھوٹا 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 کہہ کے اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ اس کو اتنا ڈاؤن کیا گیا ہے, دبا دیا گیا ہے. اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے نا وہ اس کی کمی ہوتی ہے. بلکہ میں اکثر ماؤں سے بھی کہتا ہوں, بیکاز آئی ٹاک ٹو آل سیگمنٹس آف سوسائٹی, تو میں نے کہتا ہوں کہ ماؤں کو کہ اپنا اگر آپ کا بچہ جو ہے چھوٹے قد کا ہے تو آپ اسے چھوٹا مت کہیں, کیونکہ اس سے وہ جو انفیریٹی کمپلیکس ہے ایگزیکٹلی, تو اس میں چھوٹے قد کا جو ہے نا دیکھیں پھر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا جو جسم دیا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں, جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو آنکھیں دی ہیں, آپ کو ہاتھ دیے ہیں, آپ کو یہ مکمل انسان بنایا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اگر چھوٹا آدمی ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو ٹال کرنے میں کچھ ایلوژنری ڈریسنگ ٹیکنیکس ہیں جو میں بتا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کی فٹ ہے وہ پیراماؤنٹ ہونی ہے, بالکل اس کی فٹ پرفیکٹ ہونی چاہیے. کیونکہ چھوٹے قد کا آدمی جو ہوتا ہے نا اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر اس کے بازو کی سلیوز لمبی ہو گئیں کہ اس کی جیکٹ تھوڑی سی لمبی ہو گئی, جیسے جیکٹ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جیسے منگ کے کپڑے پہن کے آیا ہے, یعنی والد صاحب کپڑے پہنے ہیں, یا کسی بڑے بھائی کے کپڑے پہنے ہیں. اس طرح اگر جیکٹ کی لینتھ تھوڑی سی شارٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے چھوٹے بھائی کے کپڑے پہن کے آیا ہے. تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فٹنگ ہے اس کی وہ امیکولیٹ ہونی چاہیے, اس میں کوئی روم فار ایرر نہیں ہے. اب جیسے آئی ایم ٹال, ایم لائک 6'3.5, یوز ٹو بی 6'3.5, اب تو شرنک ہو گیا, اب 6'2.5 ہوں. لیکن یہ ہے کہ ٹال آدمی کے اوپر تھوڑی سی بھی مسٹیک جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتی, لیکن شارٹ بندے کے اوپر نا ایوری مسٹیک از کائنڈ آف ایکسینچویٹڈ. جیسے اگر سلیپ لمبی ہوگی تھوڑی سی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی لمبی ہو گئی ہیں, اس طرح چھوٹی ہوگی تو چھوٹی لگتی ہیں. آئی وڈ سے کہ جو شارٹ آدمی ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کی فٹ. اچھا دوسری بات ہے ایلوژنری ڈریسنگ ٹیکنیکس ہیں جس کی وجہ سے وہ لمبا لگ سکتا ہے. فار ایگزامپل کانٹراسٹ نہ پہنے, ایسے نہیں ہے کہ وائٹ شرٹ پہنی ہے اور بلیک پینٹ پہنی ہوئی ہے, اب یہ سب سے بڑا کانٹراسٹ ہے. اچھا وائی ناٹ, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے آدمی کا آبویسلی از آلریڈی شارٹ, اس کے بعد جو کانٹراسٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئی کو ایسے ٹرین کیا ہے کہ آئی یہاں سے شروع کرتی ہے پروسیس کرنی, پہلا کلر پروسیس کرتی ہے, اس کے بعد رک جاتی ہے, اس کے بعد دوسرا کلر پروسیس کرتی ہے. تو اس کا مطلب اس نے وائٹ پروسیس کیا, رک گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے بلیک پروسیس کرنا ہے, جس کا مطلب اگر آپ 5 فٹ کے ہیں تو اس نے آپ کو 2.5 فٹ کا بنا دیا. اوکے, تو آپ نے زیادہ کانٹراسٹ میں نہیں جانا, آپ نے کا جو ہے مور مونوکرومیٹک کلرز میں جانا ہے, سملر کلر میں جانا ہے. تو اس میں اگر آپ نے ٹپ لینی ہے تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مونوکرومیٹک کلرز, اور آپ کو ایک لائن جو ہے نا وہ زیادہ لمبی دکھائے گی, یعنی ایک کلر میں رہیں, اور وہ بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو سپلٹ نہ کریں. اس کے علاوہ چند چیزیں اور ہیں, اگر آپ نے پرنٹ پہننا ہے یا کوئی ایسے ہے تو آپ کی جو بھی ڈیزائن ہے, پرنٹ ہے, وہ آپ کے پروپورشن ہونا چاہیے. جیسے شارٹ وومن ہے تو اس نے بہت بڑا پرنٹ پہنا ہوا ہے, تو کیا خیال اچھی لگتی ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. تو اس طرح آپ بھی اگر یو آر مین اینڈ یو ویئرنگ اے بگ پرنٹ یا بگ پلیڈی شرٹ یا بگ آپ نے وہ اسٹرائپس پہنی ہوئی ہیں, تو اٹس ناٹ گونا لک گڈ آن یو, کیونکہ آپ کا اسٹرکچر جو ہے وہ اسمال ہے. اسٹرکچر کے اکارڈنگ جو ہے آپ باڈی کے حساب سے آپ کو کپڑے پہنے چاہیے. اچھا آپ نے بات کی شرٹ کی, وائٹ شرٹ کی بات. اچھا آپ کو جب بھی دیکھا ہے نا آپ وائٹ شرٹ جو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں وائٹ شرٹ, اور آپ نے خود بھی وائٹ, میں ہمیشہ آپ آتی ہیں تو میں وائٹ شرٹ. ایکچولی انٹرسٹنگلی آئی ایم اے مینوفیکچرر آف شرٹس اینڈ آئی مسٹ ہیو اوور 200 شرٹس ان مائی کلازٹ. لیکن جب بھی میں باہر جاتا ہوں, جب اسپیکنگ انگیجمنٹ میں جاتا ہوں, جیسے انٹرویوز وغیرہ ہیں یا ایون کلائنٹس کے سامنے, تو ہمیشہ وائٹ شرٹ پہنتا ہوں. وائٹ شرٹ اس لیے کہ وائٹ شرٹ جو ہے نا سیفسٹ شرٹ ہے آؤٹ آف آل دا کلرس. ایلیگنٹ بھی لگتی ہے. اس کے علاوہ وائٹ شرٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کلر کے اندر کچھ اپنا وہ حکمت رکھی ہوئی ہے. اس میں جو کانوٹیشن ہے کلر کی وہ یہ ہے کہ آئی ایم ٹرسٹ وردی, آئی ایم کریڈیبل, آئی ایم آنیسٹ, آئی ایم پیور, آئی ایم ریفائنڈ, آئی ایم پالشڈ, آئی ایم سوفسٹیکیٹڈ, آئی ایم سوبر. اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موسٹ پسندیدہ کلر وائٹ تھا. ہاؤ کوڈ وی گو رانگ ود دیٹ؟ اس لیے میں وائٹ شرٹ باقی لوگوں کو بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ نظر آئیں. اچھا لیکن ایک بات میں اسے ایڈ کرتا جاؤں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آپ بڑے آنیسٹ ہیں, آپ بڑے پیور ہیں, آپ بڑے ریفائنڈ ہیں, پالش, سوفسٹیکیٹڈ ہیں, تو آپ جا کے کسی میٹنگ میں کہہ تو نہیں سکتے نا کہ آئی ایم دس, آئی ایم میں
نہ آپ یہاں پہ سائن بورڈ لگا سکتے ہیں، تو پھر آپ نے کہنا کیسے ہے؟ آپ کے پاس صرف ایک میڈیم ہے، وہ آپ کی کلودنگ، اور آپ نے اس سے اپنے آپ کو جو بھی آپ نے پروجیکٹ کرنا ہے اسے کرنا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ وائٹ شرٹ جو ہے وہ آپ کی جس دن بھی سیفسٹ شرٹ ہے، جس دن بھی آپ یہ کہیں میٹنگ پہ جانا ہے یا کہیں جاب انٹرویو پہ جانا ہے، کوئی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ایون میرج پرپوزل ہے مجھ سے، یہ بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے جو ہے آنیسٹ لگنا ہے، کریڈیبل لگنا ہے، تو آپ اپنی وائٹ شرٹ نکالیے. لیکن وائٹ شرٹ جو ہے نا وائٹ ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میلی سی شرٹ ہو. ولیمے والے دن کیا پہننا چاہیے ایک لڑکے کو؟ ولیمے والے دن، اچھا ولیمے والے دن دیکھیں وہ تو اس کو سارے اس کے دوست بھی دیکھنے والے آئے ہوتے ہیں، اور جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ بھی خاص طور پہ یہ دیکھنے آتے ہیں کہ لڑکا کینجدہ ہے، تو وہ کینجدہ کو کس طرح پریزنٹ کر سکتا ہے. دیکھیں میں اس میں بھی تھوڑا سا اپنا ایڈ کروں گا کہ لازمی بات ہے ایک ڈریسی ایونٹ ہے تو آپ کو تھوڑا زیادہ لگنا چاہیے، آپ کو تھوڑا ڈریس اپ لگنا چاہیے، لیکن آپ کو ایسے بھی نہیں لگنا چاہیے جیسے ریسنٹلی ایک ماں آئیں تو وہ مجھے کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، ولیمہ ہے، تو ہمیشہ اس کو ایسے کپڑے پہنائیں کہ اور کوئی بندہ نظر نہ آئے، صرف یہی نظر آئے. تو اچھا خیر اینی وے آئی واز لکنگ ایٹ ہم. وہ آپ نے پہلے شارٹ بندے کی بات کی تو وہ بالکل شارٹ تھا، 5 فٹ ٹال تھا. تو اب وہ چاہ رہی تھیں کہ اس کو وہی بڑی وہ جامہ والی جو ہوتی ہے نا چمکدار سی ویسٹ کوٹ وغیرہ میں پہنا ہوں. تو میں نے کہا دل میں نے سوچا، میں نے کہا یہ تو صرف ویسٹ کوٹ ہی چلتی پھرتی نظر آئے گی، بندہ تو نظر نہیں آئے گا اس میں نا. کتنا دیکھیں شارٹ بندے کا ٹورسو بڑا اسمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اگر آپ نے بڑی چمکدار قسم کی ویسٹ کوٹ لگا دی ہے تو پھر اس کا مطلب باقی چیزیں تو نظر نہیں آئیں گی، ویسٹ کوٹ ہی ایسے جیسے پورے کمرے میں چل رہی ہے. تو میں نے ان کو کہا، ماں کو میں نے کہا میم یہ ٹھیک ہے، یہ ڈریسی ایونٹ ہے، اس کو ڈریس اپ ہونا چاہیے اور زیادہ بھی کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ آپ اس کی بگیسٹ پرابلم جو ہے وہ یہ کہ ہیز شارٹ، سو آئی گاٹ میک ہم لک ٹال. تو اس میں یہ ہے کہ فزیک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی فزیک کیا ہے. اسی طرح اگر آپ ہیوی ہیں تو آپ نے بڑے ٹائٹ کپڑے پہن کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی شادی ہے تو آپ وہی لگیں گے جیسے کہ ایسے لگے گا جیسے وہ اسے اسٹف چکن نہیں ہوتا. لائک دیٹ. تو آئی ووڈ سے کہ اور خاص طور پہ پروفیشن کا بھی خیال رکھیں. اب اگر سپوز آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ آتے ہیں، آپ کی شادی ہے، آپ کہتے ہیں جی چیک سوٹ ہونا چاہیے، جی چیک جو ہے لارج کا بگ سا پلیڈی سا چیک ہونا چاہیے. تو دیکھیں آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کا چیک سے کیا تعلق؟ چیک تو ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا پرناؤنس قسم کی پیٹرن ہے. تو میں نے سجیسٹ کرتا ہوں دیکھیں آپ نے اپنی شادی پہ بھی ٹھیک ہے اسٹائلش ضرور لگنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایلیگنٹ بھی لگنا ہے، آپ نے سفسٹیکیٹڈ بھی لگنا ہے، آپ نے ریفائنڈ اور پالش بھی لگنا ہے. تو باقی جیزب جہاں تک کرنے کا تعلق ہے وہ ٹائی کے ساتھ اور پاکٹ اسکوئر کے ساتھ ہم جیزب کر سکتے ہیں. اب اگر سپوز وہ ایسا سلسلہ نہ ہو کہ جیسے وہ نارکلی میں سیلز مین ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کہتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ برائڈ نے کیا پہننا ہے، تو اس نے کہا جی برائڈ نے یلو جوڑا پہننا ہے. تو کہتا ہے اچھا سمجھ آ گئی، آپ کے لیے یلو سوٹ، یلو شرٹ، یلو ٹائی، یلو پاکٹ اسکوئر، یلو اپنا ویسٹ کوٹ، اور اس کے اوپر ظلم یہ کرتا ہے کہ یلو جامہ وار کے شوز بھی بنا کے پہنا دیتا ہے آپ کو. بالکل ایسے ہی. تو ایسے آپ کلاؤنش نہ لگیں، آپ ایک ایلیگنٹ اور اچھا میں اسٹائلش آپ کو اکثر اسی بات پہ بات کروں گی، آپ اکثر انٹرویوز میں اپنے انارکلی کی جو ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں، کوئی وزٹ کیا ہے یا کوئی مطلب خود گئے تھے، آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ میرا ایکسپیرینس دیکھیں، میں آئی واز بورن ان لاہور، میں کوئی امریکن تو گورا تو نہیں ہونا، سارا دیکھا ہوا ہے یہاں پہ، سارے ایکسپیرینس کرنے گئے ہو؟ ہاں دیکھا ہے، مطلب لوگوں کو جا کے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. اور آپ کو ہوتا ہے کہ نارکلی کا سیلز مین جو ہے، نارکلی کا سیلز مین ہے، اس نے آپ کو جو بھی رکھا ہوا ہے اس نے آپ کو بیچ کے اور آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے. بالکل ایسے مارکیٹنگ ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے کہ فنیسٹ کلائنٹ کون سا رہا ہے ابھی تک کا؟ فنیسٹ کلائنٹ تو میرے پاس جو بھی ہے اللہ رکھا پیپسی، ہزاروں کی تعداد میں اللہ رکھا پیپسی، بہت ہی کمیڈین ہے وہ، میرے پاس آئے ہیں اور ایکچولی از اسٹارٹنگ اے شو. تو آبویسلی میں نے ان کو جو ڈریس اپ کیا وہ ایک کارپوریٹ ایگزیکٹو کی طرح ڈریس اپ نہیں کیا. ہی از اے کمیڈین اینڈ ہی از اے فنی گائے. اور جب آئے تو میں نے کہا، کہنے لگے میں وہ ان کی کچھ چیزیں دیکھی ہوئی تھی پہلے، تو میں نے کہا کچھ اپنی آئٹم جو ہے وہ ذرا پیش کریں. تو پھر 1-2 آئٹم انہوں نے پیش کی، تو اس کے بعد ہاں ایگزیکٹلی وہ دیکھی ہوں گی ہم. تو وہ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کا جو شو ہے وہ بی سون آن. تو میں نے ان کے لیے جو ڈریسنگ کی ہے وہ بالکل ایک جیسے کمیڈین ہوتا ہے، لیکن کمیڈین کو بھی رسپیکٹفل لگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بالکل ایسے کیوں لگے کہ جیسے بڑا غریب سا ہے اور بڑا بیچارہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے جو ان کی ڈریسنگ کی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اینڈ ہی واز آئی وڈ سے the most funny guy. زبردست. اچھا چونکہ آپ امریکہ سے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو بزنس جو ہے وہ گرو کیا ہے، امریکہ کی نسبت پاکستان میں
प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है? प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर कोई अमेरिका से पाकिस्तान में आता है कि यहाँ के पैसा बनाऊंगा, तो आई थिंक हिज हेड इज इनसैन, यू नो, तो कोई पागल किस्म का बंदा होगा। वहाँ से देखें, जहाँ वहाँ पे जो यू नो आई मीन सिचुएशन है, और वहाँ पे डॉलर्स में सारी चीज़ प्रोडक्ट बिकती है, सारा कुछ है, वहाँ पे कंसल्टेंट जो है इसकी बड़ी वैल्यू समझी जाती है, दे पे देम डियरली। तो मैं वो समझ के नहीं आया कि पाकिस्तान में आके कोई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, अगर इसलिए आया तो तब मे बी आई वुड हैव स्टेड देयर। यहाँ पे देखें, जो भी बंदा दूसरे ममालिक से करें तो कितनी है प्रॉफिटेबिलिटी? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर पूछना चाहती हैं तो मैं बताऊँ कि जो मैं सूट अमेरिका में बेचता हूँ $1,000 का है। $1,000 कितने बने अगर आज के रेट में? तो 1,60,70,000 का। तो अब 1,60,000 के सूट कौन लोग हैं जो यहाँ पहनते हैं? एक शर्ट है वो $200 की बिकती है, $150 की बिकती है, यानी आपसे मिले 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये की। तो यहाँ 25-30 हज़ार रुपये की शर्ट कौन लेगा? तो जितना फ़र्क है, इसलिए मैं तो अमेरिका की बात ही नहीं करता। तो एक्चुअली क्यों आते हैं हम लोग, जैसे मैं आया, जैसे और दूसरे लोग आए, वो इसलिए आते हैं पाकिस्तान में कि यू नो दे वांट टू सर्व द कंट्री, यू नो, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी। आपको तो पता है कि लोग जो है पैसा कमाने के लिए तो बाहर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। वहाँ से यहाँ पैसा कमाने के लिए कोई नहीं आता। तो ये एक बड़ा मिथ है जो लोग समझते हैं कि जी बड़ा बाहर से आया है, इसने यहाँ आके पाकिस्तान में जो है वो प्रॉफिट कमाना है, ये कमाना है। देयर इज़ नो सच थिंग एज दैट। आई थिंक जितने भी लोग हैं, डॉक्टर कदीर खान साहब आए तो क्या वो प्रॉफिट कमाने के लिए आए यहाँ पे? आई मीन शौकत खानम बना तो क्या प्रॉफिट के लिए बना? आई मीन यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर। कोई काम होता है, कुछ इंसानियत के लिए भी कर जाता है। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा, चूँकि आप जो हैं पाकिस्तान के वाहिद ड्रेस डिज़ाइनर हैं जिन्होंने यूट्यूब पे लेक्चर्स और डिफरेंट तरह से लोगों को समझाने की कोशिश की कि लोग किस तरह कपड़े पहने, किस तरह अपने आप को खूबसूरत नजर आए, अब सेलिब्रिटी बन गए आप, कैसा महसूस होता है? पहली बात है, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ सेलिब्रिटी, बट आप कंसीडर नहीं करते, कोई भी सेलिब्रिटी खुद को कंसीडर नहीं करती कि वो सेलिब्रिटी है। आप माशाल्लाह से एक सेलिब्रिटी हैं, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। मैं आपको बताऊं कि जितना मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, जितना ज़्यादा मैं यू नो वहाँ में मकबूल हो रहा हूँ, और ख़ासतौर पर प्रोफेशनल सर्कल में, उतना ही मेरे अंदर हम्बलनेस आ रही है, यकीन करें। क्योंकि मेरा ये गोल नहीं था, माई गोल वॉज नॉट फेम, माई गोल वॉज नॉट बिकमिंग नोन एंड एवरीथिंग। क्योंकि देखें, जो मैं ड्रेस करता हूँ प्रोफेशनल्स को, अब मैं वहाँ बिलियनियर्स को ड्रेसअप करके आया हूँ अमेरिका में, तो यहाँ पे मतलब मुझे अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू है तो आई थिंक आई कुड हैव स्टेड देयर। लेकिन जो मुझे लोगों से मोहब्बत और प्यार मिल रहा है, यकीन करें कि आप इमेजिन नहीं कर सकती। अगले दिन की बात है कि मैं वो अपने जहाँ रहता हूँ तो वहाँ मैं बाहर वॉक करने के लिए गया, तो वहाँ एक साहब आ रहे थे दूर से, और उन्होंने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। ही वॉज वेयरिंग अ मास्क, ऑब्वियसली आई कुडंट रिकॉग्नाइज हिम। तो उसके बाद करीब आए, फिर देखते रहे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मास्क उतारा, उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने भी देखा, तो उन्होंने कहा हमें साहब ने मुझे पहचाना नहीं। तो यू नो आई डेल्ट विद सो मेनी पीपल ना, तो मैं कोशिश कर रहा था पहचानने के लिए। तो कहने लगे कि मैं वो आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपका साया, आपने मुझे बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की, और मेरी वो यू नो लुक ऐसी नहीं होती थी, अब मेरी आपने लुक इतनी माशाल्लाह अच्छी बना दी है। एंड यू नो आई कुड नॉट बिलीव इट, ही टुक माई हैंड एंड देन ही किस्ड माई हैंड फ्रॉम द आउटसाइड, यू नो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो मैं आई वाज लाइक ब्लोन अवे। मैंने कहा यार, लाइक आई मीन अल्लाह की ज़ात देखें, जब इज़्ज़त देती है इंसान को, इज़्ज़त देती है तो बहुत बेपनाह देती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ड्रेसिंग के लिहाज से क्या मसाइल पाए जाते हैं? देखिए, ड्रेसिंग में सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में पता क्या है? पाकिस्तान में ड्रेसिंग में सबसे बड़ा मसला ये है कि एक दिन बंदा बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा यू नो लिबास पहना होता है, लुक्स गुड एंड ऑल दैट। दूसरे दिन आप उसको देखते हैं तो वो समवट अच्छा लगता है। तीसरे दिन आप देखते हैं तो क्या वो लगता है कि यार तुम वही हो। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की है, सिग्नेचर लुक नहीं है, एक बंदे की लुक नहीं है, बस वो मूड पे डिपेंड करता है। आज ही वो बीवी से लड़ाई हो गई तो इसलिए मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, आज ही बॉस ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, खाना नहीं मिला तो नहीं, खाना नहीं है, या मेरा ऐसे ही जो आई गॉट अप ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड, ऐसे भी तो लोग हैं। इंसान की जिंदगी के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इस तरह ड्रेसिंग के अंदर भी कंटिन्यूटी बिल्कुल एब्सोल्युटली होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी सिग्नेचर लुक नहीं है, आप ऐसे आपकी लुक ऐसी होनी चाहिए कि चाहे आपने फॉर्मल पहना है, चाहे आपने बिजनेस कैजुअल पहना है, चाहे आपने कैजुअल पहना है, चाहे आप यू नो आप एक्सट्रीम कैजुअल में हैं, तो आप लगें जो हैं वो लगें। अगर वो नहीं लगते तो एक दिन लगते हैं, तो यू नो एक दिन नहीं लगते। देखें, पता क्या है, मेरी इसके ऊपर जो है सोच वो ये है कि हर इंसान जो है दुनिया में या वो कमोडिटी है या ब्रांड है। अगर आप अपने आप को ब्रांड समझते हैं
تو برانڈ تو بڑا کنسسٹنٹ ہوتا ہے, بڑا ایکسپینسو ہوتا ہے. اس برانڈ کی بات کر رہے ہیں جس برانڈ پہ آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا لوگو دیکھ لیجئے, اس کی یہاں پہ انوائرمنٹ دیکھ لیجئے, کنسسٹنٹ انوائرمنٹ ہے. میں ہوپ کہ یہاں پہ فوڈ بھی کنسسٹنٹ ہوگا. ابھی ہم ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. تو برانڈ جو ہوتا ہے وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ نے کنسسٹنٹ, اگر آپ نے برانڈ لگنا ہے تو آپ نے پھر کنسسٹنٹ لگنا ہے. اب دیکھیں نا, ایک پیکیج ہے, ایک پرفیوم کا پیکیج ہے, تو یہ تو نہیں کہ ایک دن ڈفرینٹ کلر کا ہوگا, دوسرے دن ڈفرینٹ کلر کا ہوگا, لوگو چینج ہو جائے گا, اس کی کلریشن چینج ہو جائے گی, یا ایون پیکیجنگ چینج ہو جائے گی. تو برانڈ کی بھی تو پیکیجنگ ہے, اس طرح ہماری بھی پیکیجنگ ہے. ہماری پیکیجنگ کیا ہے؟ ہمارا اپنا لباس ہے. بالکل جی بالکل. پاکستان کی لیبر سے کام کروانا نا بڑا مشکل کام ہے, تو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو کا سامنا کرنا میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی جو دوسرے ملکوں سے پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں, بے شمار لوگ بیچارے ڈسکریج ہو کے چلے جاتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں, جب میں امریکہ سے یہاں آتا ہوں تو میں پاکستانی ہیٹ, پاکستانی کیپ پہن لیتا ہوں, انویزیبل کیپ. اس کا مطلب ہے یہاں پہ سب کچھ ہوگا, یہاں پہ لیزی ورکر بھی ملے گا, یہاں پہ دھول بھی ہوگی, یہاں پہ مٹی بھی ہوگی, یہاں پہ رشوت بھی ہوگی, یہاں پہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں ہاں لے کے چلنا ہے, کیونکہ اگر آپ جی ادروائز فورگیٹ اباؤٹ اٹ, ادروائز تو آپ مایوس ہو کے واپس چلے جائیں گے. ایسے ہی ہے. تو اٹس اوکے ود می. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں آپ نے ہیرے ڈھونڈنے ہیں. اب ہماری جو اسٹچنگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل جو اسٹچنگ ہماری, کیونکہ اس میں 20 اسٹچز پر انچ ہیں, ہماری اسٹچنگ بڑی امیکولیٹ ہے. تو پاکستان میں اگر ہم 100 بندوں کا انٹرویو لیتے ہیں ٹیلرز کا, کہ جو آتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو وہ مائیکل اینجلو سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اسٹچنگ تو کمال کی ہے, جب ان کا انٹرویو لیتے ہیں تو 5 منٹ ہماری مشین پہ بیٹھ کے تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہ کر کے دکھائیں, تو اس کے بعد چلے جاتے ہیں باہر, کہتے ہیں جی ابھی ہمارے سگریٹ پی کے, اینڈ دے نیور کم بیک. تو ایک بندہ جو ہے نا اس میں 100-150 میں سے جو ہے کوالیفائی کرتا ہے, جو ہماری اسٹچنگ کے لیول پہ اترتا ہے. تو بٹ دیر آر پیپل دیر دیٹ یو کین فائنڈ دیم, اینڈ دا مین تھنگ ڈھونڈنا اور ان کو تراش کے پریزنٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اچھا, آپ کے بارے میں ایک شکایت جو ہے وہ اکثر ملتی ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ ڈیلے بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو بھی آرڈر ہوتا ہے وہ ڈیلے بہت ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کام کا دباؤ زیادہ ہے اصل میں؟ جی جی بتائیے. ایکچولی اس میں پرابلم 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں اچھا ورکر ملنا بڑا مشکل ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا. دوسری پاکستان ہے تو بھائی کچھ بھی کرنا ہے. ہاں, اور دوسری بات ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دم سے بندہ بیچ میں چھوڑ کے چلے جاتا ہے, آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے, آپ کسی کو اور نہیں دے سکتے, تو بعض اوقات آپ اسٹک ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ انتہائی ان ریزنیبل قسم کی ڈیمانڈ لے کے آ جاتے ہیں. اب شادی ہے تو شادی جناب 2 دن سے پہلے 3 دن پہلے آگے جی شادی ہے, دوسرے لوگوں کی کال کروا دی کہ پلیز آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں, آل دیٹ. تو رش جو ہے وہ بھی سارا جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو اٹ تھروز کوائٹ اے بٹ آف پرابلمز دیئر. تو اٹس اے کمبینیشن آف آل دس. لیکن اس کے باوجود آئی مین آئی ووڈ سے کہ جو 3% to 5% لوگ جو ہیں وہ اگر سپوز ڈیلے ہوتا ہے تو دیر اباؤٹ 95% پیپل جن کو ہم جو ہے نا وہ ٹائم کی ڈلیوری ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اور اچھا, آپ نے چونکہ قاسم علی شاہ صاحب کا بھی ڈریس ڈیزائن کیا, ایک سلیبریٹی ہے ماشاء اللہ سے وہ, اس کے علاوہ کون سی ایسی سلیبریٹی جس کا ڈریس ڈیزائن کرنے کا آپ شوق رکھتے ہیں کہ بھائی اس کا تو کرنا ہے؟ دیکھیں مجھے سلیبریٹی کے پیچھے جانے کا شوق ہوئی تھی, نہیں مطلب لیکن جو آ جائیں گے نہیں میں وہی بات کرنے لگا نا. میرا کوئی ایسا شوق نہیں ہے کہ میں فلاں پالیٹیشینس کو یا فلاں شو بزنس والے کو میں ڈریس اپ کروں, لیکن آئی ایم گیٹنگ مائی اون فیئر شیئر, دے آر کمنگ ٹو می ون بائی ون. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جتنے بھی سلیبریٹی آتی ہیں یا جتنے لوگ ہیں, believe or not, they are not there for nothing. They are very substantial people. بلکہ خاص طور پہ جو شو بزنس کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے بہت ہی پازیٹیو میری مائنڈ چینج کیا ہے. میں سمجھتا تھا کہ یہ ذرا زیادہ سپرفیشل قسم کے لوگ ہیں, لیکن یقین کریں کہ جتنے لوگ میرے پاس, امانت علی آیا میرے پاس, وہ اپنا جو علی میر ہے جو خبرناک پہ آتا ہے وہ آئے, اور یہ دے آر ویری ڈیپ پیپل نا. ان کے ساتھ کانورسیشن کر کے آپ دیکھیں تو آئی مین آئی ٹیل یو سم تھنگ, دے آر ویری ویری سبسٹینشیل اور بڑے ڈیپ قسم کے لوگ ہیں, اینڈ آئی انجوائے دیٹ. بالکل. اچھا, ابھی میرا آپ سے گلہ ہے, اب لڑکیوں کی کلیکشن تیار نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ لڑکیوں کی کلیکشن دیکھیں, لڑکوں کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے, تو لڑکیوں کو خوش کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. بیسیکلی پتہ کیا ہے, یہاں پہ پاکستان میں تردد میں نہیں پڑھنا چاہتے, تردد میں نہیں پڑھنا چاہتے, ان کو سیٹسفائی کرنا, کیونکہ دے وانٹ اے لاٹ آف آپشنس, اور آپشنس وہ چاہتی ہیں, چاہے ان کے اوپر اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, کلر اچھا لگتا ہے نہیں لگتا, وہ ڈیزائن اچھا ہے, پیٹرن اچھا ہے نہیں ہے. فیوچر میں بھی کوئی پلان نہیں ہے لڑکیوں کا؟ لیکن میں نہیں, ہم کرتا ہوں, میں لڑکیوں ایسٹرن تو کر رہا ہوں نا. تو ایسٹرن میں جو ہے نا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جیکٹ سلوانی ہے یا آپ نے
پینٹ ہے یو نو آل دیٹ, مطلب ایک وہ کمبینیشن جو ہے وہ یو نو وی ڈو دیٹ. لیکن جو سافٹ ہے نا, جس میں سافٹ شلوار قمیض وغیرہ ہے, I'm staying away from there. آخری سوال کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. کامن اسٹائل جس میں انسان خوبصورت اور ایلیگنٹ لگ سکتا ہے. دیکھیں کامن اسٹائل جو ہے سمپل اسٹائل ہے. اگر آپ سمپلسٹی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ایلیگنٹ ہے. آئی مین آپ سمجھیے کہ ایک بلیک ڈریس ہے وومن کے لیے, آئی مین ہاؤ, I mean, it's elegant. It's like you can wear it like no matter where you go, you're going to look absolutely gorgeous. اس طرح black suit ہے man کا, you know, he's going to look powerful and he's going to look great in that. تو میں یہ کہوں گا سمپلسٹی, بجائے اس کے کہ آپ بہت ساری چیزیں کریں, کاج کے بٹن جو ہیں وہ ڈفرینٹ کلر کے کریں, آپ ڈفرینٹ چیزیں ہیں یہاں پہ چین لگائیں, یہ کریں وہ کریں, believe it or not, it's going to diminish your personality. تو سمپلسٹی, ایلیگنس, کوالٹی, کم چیزیں ہوں آپ کے پاس لیکن رائٹ چیزیں ہونی چاہیے, اینڈ مور امپورٹنٹلی کوالٹی کی چیزیں چاہیے. پہننے کا طریقہ بھی آنا چاہیے. ہاں, سلیقہ تو یہ ہے نا کہ اگر فٹ پراپر ہونی چاہیے اور آپ کی پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. پرسنالٹی پہ کپڑے سوٹ کرنے چاہیے. جی تو ناظرین, جس طرح کہ آپ نے جانا کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت ایلیگنٹ کس طرح بنا سکتے ہیں, مجھے اور حامد سعید صاحب کو دیجیے گا اجازت. پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.